کسی بھی حاجات کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے، اسپیشلی بیٹوں کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر بیٹے کی جو ہے پیدائش ہو تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریے گا۔ میری ویڈیو کو فل واچ کر دیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں سب دور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی حاجات ہیں اللہ پاک کو پوری کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ کل میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرا تھا کہ آپ لوگ اپنے نام کے ساتھ جو ہے مجھے کامنٹس کریں، میں آپ لوگ کے لیے دعا کروں گی۔ اور یقین کریں کہ رات سے میرے سر میں اتنا شدید درد تھا نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو بس یہ تھا کہ میں ڈیٹیل میں جو ہے آپ لوگوں کے لیے دعا تو نہیں مانگ سکی آپ کے نام کے ساتھ، کیونکہ ولاگ شیئر کرنا مجھے جو ہے میں ایک بھی دن کا جو ہے گیپ نہیں لے سکتی۔ ولاگ مجھے ضرور آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے شیئر کرنا تھا، تو اس لیے جو ہے آج آپ لوگوں کے ناموں کے ساتھ جو ہے میں دعا نہیں مانگ سکی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کل میں ضرور آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی۔ اچھا، جو میں نے آپ سے 2 رکعت نماز جو حاجات کی میں نے آپ لوگوں سے وظیفہ شیئر کرا تھا، اس کے اندر جو ہے میں نے آپ لوگوں سے بہت جلدی میں بات کری تھی کیونکہ میں جا رہی تھی اور مجھے اپنا ولاگ اپلوڈ کرنا تھا۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ تہجد میں آپ کر سکتے ہیں، عصر کے ٹائم، ظہر کے ٹائم، لیکن ہاں یہ بات میں نے آپ سے نہیں کہی کہ آپ عصر سے پہلے اور فجر سے پہلے وہ وظیفہ کریے گا، کیونکہ ہم جو ہے عصر کے بعد یا ہم فجر کے بعد جو ہے نوافل ادا نہیں کر سکتے، لیکن عشاء کے بعد لوگ جو کہتے ہیں کہ وطر کے بعد جو ہے نفل جو ہے ہم ادا جو ہے نہیں کر سکتے، تو ایسا نہیں ہے۔ نفل ہم وطر کے بعد جو ہے پڑھ سکتے ہیں، وہ جائز ہے۔ تو آپ بھی جو ہے میں نے خاص جو ہے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ تہجد میں پڑھیے گا، کیونکہ تہجد میں آپ اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن عشاء کے بعد آپ وطر کے بعد بھی آپ جو ہے وہ وظیفہ آرام سے کر سکتی ہیں۔ میں نے تھوڑا سا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ سے چیزیں نکل جاتی ہیں، تو وہ چیز مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، تو میں اس کے لیے آپ سے معذرت کرتی ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے میں آپ اس کا جو ہے کوئی بھی میں آپ لوگوں سے وظیفہ شیئر کروں گی تو میں آپ لوگوں کامنٹس میں جو ہے نا ڈیٹیل میں وہ شیئر کر دوں گی، ڈیٹیل میں جو لکھ دیا کروں گی تاکہ آپ لوگ آرام سے پڑھ سکیں اور اس کو آرام سے کر لیں۔ ٹائمنگ اور دن وغیرہ ہر چیز شیئر کروں گی۔ اچھا، میں آپ لوگوں سے جو آج سورہ محمد کے بارے میں بات کر رہی ہوں، میں نے پہلے بھی بات کری، اپنا ولاگ بنایا، لیکن شاید میری بہت ساری بہنوں نے وہ ولاگ نہیں دیکھا، تو انہوں نے مجھے بہت سارے کامنٹس کیے تھے، اور بہت سارے کامنٹس جو تھے نا وہ اسی حوالے سے تھے کہ ہماری بیٹی آئے، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے بیٹا ہو جائے اور بیٹے کے لیے کچھ بتائیں پڑھنے کے لیے۔ تو میں نے ان لوگوں سے جو ہے ان بہنوں سے شیئر کرنا تھا سورہ محمد کا وظیفہ، میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرا تھا، اور سورہ محمد آپ کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، سورہ محمد پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، سورہ محمد میں نے پہلے بھی شیئر کرا تھا، اور میں نے خود جو ہے اپنی پریگنینسی میں بیٹی کے بعد جو ہے مجھے بیٹی کی خواہش تھی، تو میں نے اس کے لیے پڑھا، اور میں نے اسٹارٹ سے ہی جب میری پریگنینسی اسٹارٹ ہوئی تب سے ہی جو ہے میں نے سورہ محمد پڑھنا شروع کر دی تھی۔ اور میں کیسے پڑھتی تھی، میں اس کو ڈیلی بھی پڑھتی تھی اور کبھی میں چھوڑ کے بھی پڑھ لیتی تھی، لیکن میں اس کو اینڈ تک میں نے اس کو پڑھا ہے۔ اس سے کیا ہوا، اس سے یہ ہوا کہ اللہ پاک نے میرا جو پورا ٹائم تھا، جو آپ کے 9 منتھ ہوتے ہیں، وہ اتنے سکون سے اللہ پاک نے گزارے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے جو ہے نا کوئی بھی میرے ساتھ کوئی مشکل پیش نہیں آیا، اللہ کا شکر ہے، کوئی پریشانی کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے خیر خیریت کے ساتھ بیٹے سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ہے، اتنا شکر ادا کروں میں اتنا کم ہے۔ تو میں نے دیکھا تھا کہ بہت سارے ولاگ شیئر ہو رہے تھے سورہ محمد پہ، جب میں نے اپنی سٹوری کے بارے میں جب مجھے ایک دم خیال آیا تو میں نے کہا کہ میں نے تو یہ چیز شیئر نہیں کری، تو مجھے کرنی چاہیے آپ لوگوں سے، جو میری بہنیں بیٹا چاہتی ہیں۔ تو ویسے تو دیکھیں، خاص طور پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سورہ محمد جو ہے نا آپ بیٹے کے لیے پڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو ضرور بیٹے سے نوازیں گے۔ اور جو میری بہنیں کہتی ہیں ہم اس کو کس طریقے سے پڑھیں، آپ نے پڑھنا اس کو اس طریقے سے ہے کہ آپ جب آپ کنسیو کرتے ہیں نا، تو جب سے ہی آپ اسٹارٹ کر دیں، آپ کو جب معلوم ہوتا ہے تو آپ جب سے اسٹارٹ کریں پڑھنا سورہ محمد، آپ ڈیلی پڑھیں گی، ایک دن بھی آپ نہیں چھوڑیں گی۔ اگر چھوڑ بھی دیتی ہیں تو خیر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش کریں آپ اس کو ڈیلی لے کر چلیں۔
اور آپ اس کو روز پڑھیں 9 منتھ تک، مطلب جب تک آپ کی ڈلیوری نہیں ہو جاتی آپ نے جب تک اس کو پڑھنا ہے۔ بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ میں بیٹی بتا دیا گیا، لیکن اللہ پاک نے ان کو بیٹے سے نوازا، سورہ محمد کی برکت سے، اس کی فضیلت سے۔ سورہ محمد جو ہے آپ لوگ دن میں جو ہے 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا بھی پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو کھلا پڑھ سکتے ہیں سورہ محمد کو۔ اس کے بہت زیادہ جو ہے بہت زیادہ فضیلت بھی ہے اور بہت زیادہ فائدے ہیں۔ مطلب سورہ محمد پڑھنے سے نہ کہ صرف بیٹا ہوتا ہے، بلکہ اللہ پاک اتنی آسانیاں کر دیتے ہیں، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی چیزوں سے نکال دیتے ہیں اس طریقے سے کہ بس ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ اور سورہ محمد پڑھنے سے آپ کے حاجات بھی پوری ہوتی ہیں، آپ کے اللہ پاک جو ہے پریشانیاں بھی دور کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے۔ آپ پوری پریگنینسی اس کو پڑھیے گا، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی، کتنی آسانی کے ساتھ آپ کی ڈلیوری ہو جائے گی۔ کیونکہ مجھے پتہ ہے، کیونکہ میری بیٹی تھی تو اس کے بعد مجھے بیٹے کی خواہش تھی، جب میرا بیٹا ہو گیا تو مجھے بیٹی کی خواہش نہیں تھی، مجھے پھر بیٹی کی خواہش تھی، اور مجھے بیٹیاں بہت زیادہ پسند ہیں۔ لیکن بس یہ ہوا کہ میں نے سورہ محمد نہیں پڑھی، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ مجھے بیٹی چاہیے تھی، تو میں نے اس لیے نہیں پڑھی۔ لیکن یقین کریں جب میں نے دوسرے بیٹے میں نہیں پڑھی نا، تو یہ مجھے بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا، میری بہت زیادہ کنڈیشن خراب رہی، میرے بیٹے کی بھی تو بہت زیادہ۔ اور لیکن جس میں میں نے سورہ محمد پڑھی تھی نا، تو وہ اس میں اتنی آسانیاں اللہ پاک نے کر دی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو اس لیے آپ اس کو جو ہے بیٹے کے لیے بھی پڑھیے گا، اور اس کے علاوہ اپنی پریشانیوں کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور بیٹے کے لیے نا آپ ضرور اس کو پڑھ کے دیکھیے گا، کیونکہ جن بہنوں نے، اور جب میں نے شیئر کرا تو میری بہنوں نے بھی بتایا کہ ہم نے بھی جو ہے سورہ محمد پڑھی اور ہمارے گھر بیٹا ہوا۔ کس نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے پڑھی اور ایسا نہیں ہوا، ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت طاقت ہے، تو آپ لوگ جو ہے اس کو پڑھیے۔ لیکن میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گی جو بیٹی کو مطلب بوجھ سمجھتے ہیں اور بیٹے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو آپ لوگ دیکھیں، بیٹی جو ہے وہ حضور کا سلام ہے، بیٹی رحمت ہے، بیٹی اپنے ماں باپ کو جنت میں جو ہے لے کے جائے گی۔ اگر جن کی 3-4 بیٹیاں ہیں نا، انہوں نے ان کی پرورش اچھی کری، ان کی شادیاں کری، تو ان ماں باپ کو بیٹیاں جو ہے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر جائیں گی۔ تو آپ دیکھیں جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اور یقین کریں کہ میری تو یہی خواہش تھی کہ اللہ پاک ایک بیٹے کے بعد، جب مطلب میرا ایک بیٹا ہوا، میری خواہش تھی میرا بیٹا ہو، لیکن اس کے بعد میرا دل تھا کہ میری بیٹیاں ہوں، لیکن بس اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹوں سے نوازا۔ لیکن مجھے بیٹیاں بہت پسند ہیں، بہت زیادہ، کیونکہ میرے گھر میں مطلب ہم خود 6 بہنیں ماشاء اللہ سے، اور ہماری امی کو ہم 6 بہنوں کے بعد بھی خواہش تھی کہ مطلب ہماری بھی بیٹیاں ہوں، اور ان کو یہ بیٹیاں بہت زیادہ پسند ہیں، اتنی پسند ہیں کہ دیکھیں اب ہم 6 بہنیں ہونے کے بعد بھی ان کو اور جو ہے اپنے بچوں کی بھی وہ سوچتی تھی کہ بیٹیاں ہوں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف بیٹے کی ہی خواہش کرتے ہیں۔ بیٹا اور بیٹی دونوں برابر ہوتے ہیں، دونوں میں سے کسی کو بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور مطلب ہم لوگ دیکھیں، ہم لوگ ماشاءاللہ سے ہم لوگ 6 بہنیں تھیں، جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں نا، وہ سوچتے ہیں کہ ان کے رشتے آنے میں مسئلہ ہوگا، ان کو پالنے میں، ان کو بڑا کرنے میں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دیتے ہیں، بیٹا دیں یا بیٹی دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی پہلے دے دیتے ہیں، اس کے نصیب میں جو بھی ہونا ہوتا ہے وہ پہلے ہی اللہ پاک لکھ دیتے ہیں۔ تو ہم اتنا زیادہ کیوں سوچتے ہیں شادی، مطلب لوگ یہ سوچتے ہیں، جب ہم 6 بہنیں تھیں نا، تو سب یہ سوچتے تھے کہ سب میری اماں کو یہ کہتے تھے کہ ماشاءاللہ تمہاری 6 لڑکیاں ہیں، تو کس طریقے سے مطلب ہماری شادیاں ہوں گی، کس طریقے سے ہمارے رشتے آئیں گے۔ تو لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ دماغ میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے جو ہے ہم سب بہنوں کی شادیاں کری کہ سب دیکھتے رہ گئے، اور ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بس سے بچائے، اتنی جلدی ہماری شادیاں ہوئیں۔ تو جتنی بھی آپ کی لڑکیاں ان کے نصیب سے مت ڈریں، مت پریشان ہوں، اللہ پاک نے اس کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ ہونا ہی ہے۔ اور جب آپ کی بیٹیوں کی شادیاں ہوں گی نا، جن کی نہیں ہو رہی ہیں اور جو پریشان ہیں، پھر آپ دیکھیے گا جب ان کے نصیب کھلیں گے تو سب باتیں بنانے والے لوگ جو ہے حیران رہ جاتے ہیں۔ بس ماں باپ اپنے بچوں کو بوجھ مت سمجھیں، ان کو رحمت سمجھیں، چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے، دونوں کو برابر سمجھیں۔ بس میرا یہی آج کا میسیج تھا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔